بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیلی یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ سارے سن لو، یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ خدا کے غلام بن جاتے ہیں، خدا کی محبت کو، خدا کی غلامی اور خدا کی یاد کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، خدا کے حکم کو دل اور زبان سے مان کر تسلیم کرتے ہیں اور پھر یہ کلام کرتے ہیں، بلکہ متقی بن جاتے ہیں۔ متقی کا کیا مطلب ہے؟ بہت تفصیل ہے، اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مختصر تعریف سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان راستے پر چلے اور دونوں طرف کانٹے ہوں اور اپنے دامن کو بچا کر چلے تو تقویٰ ہے، اور ایسا عمل کرنے والا متقی ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد شیطان، نفس، ماں باپ، اولاد، دولت، جان، غرض، اس دنیا کی ہر چیز ہر مرحلے پر اسے غافل اور بھلانے والی ہے، اس لیے ان چیزوں کی محبت سے دامن کو بچا کر خدا کی راہ پر چلنا تقویٰ ہے۔ ایسے لوگ جو خدا کی دوستی میں داخل ہو جاتے ہیں، خدا کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر کسی غم اور کسی خوف کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشی ہی خوشی ہے، یعنی جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا کا فرمان کبھی بدلتا نہیں اور کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی اچھے طریقے سے سمجھو کہ یہ انسان کا دعویٰ نہیں یا اعلان کسی بادشاہ کا نہیں کہ غلط ہو، بلکہ یہ مالک الملک کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا یا غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور جن لوگوں کو یہ دولت حاصل ہو گئی وہ اپنی مراد کو پہنچیں گے، کیونکہ اس سے بڑی اور کیا مراد ہو سکتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامرانیاں حاصل ہو جائیں۔ خداوند تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس لیے اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کو پسند کرتے ہو، منتخب کرتے اور اختیار کرتے ہو، اس پر جو لوگ تم کو تانے دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کریں، کیونکہ ساری بادشاہی اور حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہر بات سنتا ہے اور ہر بات جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ سامعین کرام، خدا کا یہ فرمان سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہاں آتے ہیں اور غم مصیبت اور پریشانیاں لے کر آتے ہیں، دنیا کے سارے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد آپ کی ساری امیدیں صرف خدا کی بارگاہ میں رہ جاتی ہیں۔ پھر آپ گھر بار چھوڑ کر ساری امیدیں لے کر یہاں جاتے ہیں، اس جگہ کو خدا کا دروازہ سمجھ کر۔ آپ کا یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ خدا کی بارگاہ کہ جس بارگاہ میں ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، جہاں سے مہربانی اور امید انسان کو رکھنی چاہیے۔ اس لیے ایسا خیال لے کر جو بھی انسان اپنے گھر سے نکلے وہ خدا کا مہمان ہوتا ہے، اور جب تک وہ واپس اپنے گھر میں نہیں پہنچ جاتا تو وہ خدا کا مہمان ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، اور جب تک وہ رستے میں ہوتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نوری پر بچھائے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ گندا ہے، غریب ہے، کوڑا ہے،
بدبودار ہے، ان کو حکم کی تعمیل کرنا پڑتی ہے کہ یہ خدا کے مہمان ہیں، اس لیے ان کی عزت اور احترام کرو۔ اس طرح ہم کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ خدا کا مہمان ہے، ہمارے لیے فرض ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں اور اس کو کامیابی کا صحیح طریقہ بتلائیں۔ اس لیے خدا کا یہ فرمان آپ کو سنایا ہے، اس میں یہ خیال نہ کریں کہ ولی خدا کا دوست یا غلام بننے کا کوئی پیچیدہ طریقہ ہے جو آپ کے بس کی بات نہیں اور کسی بڑے مولوی یا صوفی کا کام ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس دن انسان صدقے دل سے خدا کی بارگاہ میں گزشتہ گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور آئندہ خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کرتا ہے تو وہ خدا کا دوست اور غلام بن جاتا ہے، اور سارے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے رکھے ہیں اور جو میں نے آپ کو سنائے ہیں اس کو عطا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ بس سب ایک جیسے ہوں گے، ہرگز نہیں، بلکہ ہر انسان کے اخلاص، توبہ، وعدہ اور پھر اس کے عمل کرنے کے درجے میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو یاد کرتے کرتے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جیسے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جیسے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جیسے وہ چلتا ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا انسان بن جاتا ہے کہ اس کی اپنی تکلیفات تو کیا، اس کے قریب رہنے والے، اس کی صحبت میں رہنے والے، حتیٰ کہ اس کی بستی اور اس کے شہر میں رہنے والے بھی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آئے تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ ایسی بستی پر عذاب نازل کریں گے جس میں خدا کے بندے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا 50 پھر 5؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بستی میں خدا کا صرف ایک بندہ؟ فرشتوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں تو خدا کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ پہلے ان کو یہاں سے نکالیں گے۔ صاحبان، خدا کا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی غلامی عطا فرمائی اور ہماری ساری امید ہر طرف سے منقطع کر کے اپنی طرف لگائی ہے اور ہمیں اپنی یاد میں مصروف کیا ہے، اپنی یاد اور ذکر میں مشغول کیا ہے۔ نہ سمجھ تو یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، یہ غزلیں گاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا یہ دیوانگی ہمیشہ ہم برطاری رکھے اور یہی غزلیں مرتے دم تک ہماری زبان پر رہیں اور قبر سے نکلیں تو بھی یہ ہماری زبان پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے دیوانوں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو نہ موت کے وقت وحشت ہوگی، نہ قبر میں وحشت ہوگی اور نہ قبروں سے اٹھنے کے وقت وحشت ہوگی۔ گویا وہ منظر میرے سامنے ہے، سور کی آواز کے وقت اہل ایمان سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے قالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اور انہوں نے کہا تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمارے غم دور کیے ہیں، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور شکر قبول کرنے والا ہے۔ آج غنیمت ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد شروع کریں اور شکر کریں کہ خدا نے یہ موقع عطا فرمایا۔ جو لوگ ایسے عمل سے گریز کرتے رہے، غافل رہے، دنیاوی کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے رہے، وہ غلطی پر ہیں۔ خدا ایسی غلطی سے انسان کو بچائے، اور یہ وراد پاک کا ورد اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک ہمارے دل میں اپنی یاد کی اہمیت پیدا کرے، اپنی غلامی کی توفیق بخشے اور دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے چھڑا کر اپنی محبت اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جمعہ کو بلکہ ہر وقت یہی تبلیغ کرتے ہیں اور حاضرین مجلس دل و جان سے مانتے ہیں، مگر عمل اس کے الٹ کرتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیاوی خواہشات نے ان کے دل میں اس کی اہمیت کم کر دی ہے۔ اس غفلت سے نجات کے لیے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ الرحمن الرحیم بسم 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 اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 کلمہ تنزیل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم درود شریف ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الناس. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آية الكرسي. ولا يحيطون بشيء من علمه الا ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العزيز العظيم. الله لا اله الا هو لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا الله الحسيب. الله الحسيب الله الحسيب الله الحسيب الله الحسيب الله الحسيب الله الحسيب
اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا قابضو 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 یا علی العظیم 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 یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا 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 ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم
جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو ودودو یا عطوفو یا 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 ودودو یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام 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 قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان
یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوق شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی ان الدین واغننا عن الفقر رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.